زندگی بہتر بنائیں زندگی بہتر بنائیں زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کا درود پاک نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو یہ درود پاک آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ آج کا جو پروگرام ہے اور موضوع جو ہے وہ بڑا پیارا ہے، یقیناً بزرگ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے اور بزرگوں کے لیے ہی یہ جو ہے پروگرام ہمارا ہے، اور خاص طور پر آج کا جو موضوع ہے وہ بزرگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ ایک حکایت سنتے ہیں کہ دو قبائل تھے، کچھ آپس میں ناراضگیاں رہتی تھیں۔ پھر ہوا یہ کہ ایک نوجوان کو دوسرے قبائل کی ایک لڑکی پسند آئی اور اس نے شادی کا پیغام بھیجا۔ دوسرے قبائل میں جو لڑکی والا قبائل تھا انہوں نے کچھ ہیل حجت کی کہ بھائی ہم اپنی لڑکی کیسے اس قبائل میں دے دیں، کیونکہ ہمارا تو مزاج ان کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ تو یوں ان کی آپس میں ذہنی ہمانگی نہ ہونے کے سبب کچھ جو ہے وہ رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ہم ایسی کچھ شرطیں رکھ دیتے ہیں کہ جس کے بعد خود ہی معاملہ دور ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا تھوڑا نیچا نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک شرط پہلے رکھتے ہیں اور کچھ شرط جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو وہ رکھ لیتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ شرطیں پوری نہیں کر سکیں گے تو یہاں سے نامراد واپس جائیں گے اور شرمندگی کا سبب بنے گا۔ پھر انہوں نے اپنی ترکیب یہ بنائی کہ ان کے پیغام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نکاح کے لیے جب آئیں گے، بارات لے کر آئیں گے، تو آپ نے جوانوں کے ساتھ آنا ہے، کوئی بوڑھا نہیں آئے گا۔ لڑکے کی محبت تھوڑی زیادہ تھی اور اس نے شرط کو اپنے والدین کے ساتھ ضد کر کے قبول کروا لیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر ہماری ایک شرط ہوگی، وہ آپ نے ماننا ہوگی۔ اگر آپ وہ مان لیں گے تو پھر اس طرح یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ سکے گا۔ قبول کر لیا گیا۔ اب یقیناً بوڑھے جو تھے قبیلے کے انہوں نے بھی بات کی اور خاص طور پہ اس نوجوان کے دادا نے یہ ضد کی کہ بھائی میرے پوتے کی شادی ہے اور میں نہ جاؤں۔ بہت سمجھایا گیا، نہیں مانے۔ تو پھر یہ آپس میں طے ہوا کہ دادا کو لے کے تو چلتے ہیں لیکن کچھ ایسی ترکیب بن جائے کہ کسی کو نظر نہ آئے، چھپا لیتے ہیں۔ تو یوں ان کو چھپا کر بارات کے ساتھ لے جایا گیا۔ جب یہ قبیلہ وہاں پہنچا تو پہلی شرط تو مکمل ہو چکی تھی کہ بارات میں سارے جوان تھے۔ اب جب نکاح کا وقت آیا تو لڑکی والوں نے کہا کہ پہلے آپ کو ہمارے ساتھ ایک جگہ چلنا ہوگا۔ ان سب براتیوں کو ساتھ لیا اور اپنے قبیلے کا جہاں وہ رہائش پذیر تھے، جس قصبے میں وہ رہتے تھے، اس سے تھوڑا اندر کی طرف جانے لگ گئے۔ پھر ایک جگہ پہنچے جہاں دیکھا انہوں نے کہ جہاں ان کے گھر تو ختم ہو گئے لیکن ایک نہر شروع ہو گئی۔ اب یہ جو نہر دیکھی تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ یہ جو نہر بہہ رہی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب یہ نوجوان اس نہر کو دودھ کی نہر کر دے گا تو ہم نکاح کر دیں گے۔ اب یہ بات بہت زیادہ دشوار تھی کہ بھائی لڑکا دودھ کی نہر بہا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آزمائش کھڑی ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں کسی کو دادا یاد آئے، اس نے کہا کہ دادا سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دادا سے پوچھا گیا تو دادا نے بڑا پیارا
اور بہت ہی انوکھا سا جو ہے اس کا حل بتا دیا، اور وہ جو حل تھا وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ واقعی میں بزرگوں کی جو ذہانت ہے، بزرگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں وہ بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ دادا کہنے لگے کہ بیٹا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا نکاح یہیں ہوگا۔ آپ لڑکی والوں سے کہیے کہ پہلے اس نہر کو آپ پانی سے خالی کر دیجئے، جب یہ پانی سے خالی ہو جائے گی تو پھر ہم دودھ کی نہر بہا دیں گے۔ یہ ان کے لیے بھی ناممکن تھا۔ تو یوں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں جو بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے لیے بڑے کارآمد بھی ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بڑھاپے کی دانائی۔ اچھا، دانائی کیا ہے؟ سمجھداری، سمجھ بوجھ، اور جب یہ حاصل ہو جاتی ہے آدمی کو تو پھر آدمی فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ کامیابیوں کے قریب ہوتا ہے۔ اور جب سمجھداری بڑھتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ تجربات آتے ہیں تو پھر آدمی فیصلے کم غلط کرتا ہے۔ اسی طرح پھر جب سمجھداری کی بات کی جائے، ذہانت کی بات کی جائے، تو پھر ساتھ ساتھ آدمی کے لیے بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ کسی نے اس سمجھداری کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ اصل سمجھداری کیا ہے۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی اور واقعی میں بڑی زبردست بات ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ غصے کے وقت بھی صحیح فیصلہ کرے، یہ سمجھداری ہے کہ آدمی غصے کے وقت بھی جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے۔ اور آج ہمارا پروگرام ہے بڑھاپے کی دانائی۔ انشاءاللہ اس پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ مبلغین حاضر ہیں۔ آئیے آپ کو ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میری سیدھی جانب موجود ہیں سید مجاہد شاہ صاحب مدنی، ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے سید حسنین عطاری مدنی موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حسین بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے خیال سے ہمارے ساتھ آپ کا پہلا پروگرام ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سے ہم سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی طرح میری دوسری جانب ہمارے جو ہے یوسف عطاری بھائی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ان سے گفتگو کریں گے۔ یوسف بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہے عرفان بھائی؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے بڑھاپے کی دانائی۔ آج ہمیں کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محفوظ عطاری بھائی۔ محفوظ بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال، وغیرہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرم رب العالمین۔ مزے میں آپ؟ جی مزے کیا کلام سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ آج سناؤں گا حبیب خدا کا نظارہ کروں۔ سبحان اللہ، سنائیے کلام۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، تو حبیب خدا کا نظارہ کرو، میں حبیب خدا کا نظارہ کرو، میں دل و جان ان پر نثار کرو، میں کہیے دل و جان ان پر نثار کرو، میں دل
نثار کرو میں دلوں جان ان پر نثار کرو میں شب سحر مجھ کو وقارائے میسر ایک سے کہوں میں شہ والا نظر آئے ایک سے کہوں میں شہ والا نظر آئے اور ان آنکھوں کا مرنا کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بینائی چاہیے بس ایک جھلک حضور کا روزہ دکھائی دے یا رب عطا وہ مجھ کو مخصوص روشنی اٹھے جدھر نگاہ تو مدینہ دکھائی دے اور جاگو تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں اور سو جاؤ تو فقط رخ آقا دکھائی دے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا سر محفل کا اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے اور تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے حبیب خدا کا نظارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں میرا دینوں ایمان میرے رشتے جو پوچھے میرا دینوں ایمان میرے رشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دل نوری خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری خدا خیر سے لائے وہ
گزارا کروں اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محفوظ اتاری بھائی بڑا زبردست ہمیں کلام سنا رہے تھے، اور کاش کہ ایسا ہو کہ ہم بھی مدینے کی گلیاں بہاریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بڑھاپے کی دانائی۔ بڑھاپے کی دانائی سے مراد یقیناً حکمت، سمجھ بوجھ اور تجربہ جو زندگی کے ساتھ ساتھ آدمی کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ جو زندگی بڑھتی جاتی ہے، تجربات اور کچھ چیزیں مشاہدات کے ذریعے آدمی سیکھتا اور سمجھتا جاتا ہے۔ یقیناً زندگی کے نشیب و فراز دیکھ کر ہی آدمی سمجھداری کی طرف آتا ہے، اور جلد بازی کے بجائے معاملات میں صبر سے کام لیتا ہے، لوگوں اور حالات کو بہتر طور پر پہچانتا ہے۔ جو عمر بڑھتی ہے تو یہ چیزیں وہ اس کی زندگی میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کم بولنا مگر دانائی کے ساتھ بولنا، یہ بھی آدمی سیکھ جاتا ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مبلغین سے کہ بڑھاپے کی دانائی یہ کیسے حاصل ہو، اور جو بڑھاپے کی دہلیز پر آ چکے ہیں اب وہ کیا کیا باتوں کی احتیاط کریں کہ جس سے ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے، ان کے کردار سے دانائی محسوس ہو۔ اور ہم یقیناً اپنے نوجوانوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں گے کہ جو آپ کے بڑے ہیں ان کی عزت کیجیے، اور ان کے تجربات سے، ان کی سمجھداری سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بزرگ گفتگو کرتے ہیں تو بچے بات تو کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دور کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ یہ جو بزرگ گفتگو ہم سے کر رہے ہیں یہ اپنے دور، اپنے حالات، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اپنے وقت کی ٹیکنالوجی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ ٹیکنالوجی بھی بدل گئی ہے، معاملات بھی بدل گئے ہیں، یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ بات پہلے ذہن میں آتی ہے کہ اب زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا کہ بھئی اب زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، وہ جو آپ کا دور تھا نا وہ تھوڑا سلو چلنے والا تھا۔ اب لوگ بہت تیزی کے ساتھ ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، اور اپنے فیصلوں کا بہت جلد رزلٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک چیز شاہ صاحب ہوتی ہے۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنے بوڑھوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ ارشادات فرماتے ہیں، کیا ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے؟ عرفان بھائی، کافی کچھ باتیں تو آپ نے ماشاءاللہ اپنے انٹرو میں ہی کر دی ہیں۔ اب دین اسلام الحمدللہ ہر چیز میں ہی ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، جو ہمارے بوڑھے ہیں، ان کی عزت بھی دین اسلام ہمیں بہت زیادہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ پہلے ہم اسی ضمن میں ایک روایت سن رہے تھے انشاءاللہ، تو مطلب تھوڑا سا ذہن مزید بن جائے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کا ایک وفد جو ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا گفتگو کرنے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ گزارش پیش کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ اللہ، یعنی کہ کسی بڑے کو موقع دو جو گفتگو کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جوان تھا، گفتگو کرنا بھی چاہتا تھا، لیکن اس گفتگو کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بزرگوں سے جو ہے کری جائے۔ سبحان اللہ۔ اب عموماً ہوتا بھی یہ ہے کہ دیکھیں، جوان ہوتے ہیں، اس میں جذبہ ہوتا ہے، جوش زیادہ ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ہوتا ہے کہ میں کچھ کروں، اور لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب میدان جنگ ہو تو یقیناً جوانی چاہیے، اور جب فیصلے کرنے ہوں تو تجربے کار لوگ چاہیے۔ صحیح۔ جب حکام ہو، سلطان ہو، کوئی قاضی ہو، تو عموماً ایسی جگہوں پہ جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے، جتنے زیادہ تجربے کار ہوں گے،
اتنا ہی زیادہ بہتر انداز میں وہ فیصلہ کر سکیں گے۔ نوجوان اپنی طاقت تو زیادہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن عموماً نوجوان جذباتی فیصلے کرتے ہیں، صحیح، بردباری کم ہوتی ہے، تو جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ ان میں کم ہوتی ہے۔ کم ہو، وہ ایک جس طرح ابھی آپ نے شروع میں ایک واقعہ سنایا تھا، اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب وہ ایک شادی جو ہے طے ہو گئی۔ اب وہ شادی ہے تو ان جو تھے لڑکی والے انہوں نے شرط رکھی کہ جناب 100 افراد آپ کے یہاں سے آئیں گے، صرف 100 افراد آئیں گے اور 100 کے 100 جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب یہ تھوڑی سی مطلب تھی تو صحیح، لیکن انہوں نے کہا کچھ تو وجہ ہے کہ جو یہ جوان بلا رہے ہیں، بوڑھا نہیں بلوا رہے۔ تو جو جہیز کا سامان، وہ جو بارات وغیرہ بری کا سامان ہوتا ہے، اس کے اندر جو صندوق وغیرہ تھا، اس میں جو ہے نا ایک بزرگ جو ہے، ایک بڑی عمر کے صاحب بیٹھ گئے کہ نہیں میں چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو آپ سے نہ ہو سکے۔ صحیح، تب ہوا یہی کہ جب بارات وہاں پہنچی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکاح ہوگا، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے ہم نے 100 افراد بلائیں شادی میں، یہ 100 بکرے انہوں نے کھانے، اللہ، جب یہ 100 بکرے کھا لیں گے تو ہم جو ہے نکاح کر دیں گے، یعنی کہ اب ہر شخص نے ایک بکرا کھانا ہے۔ صحیح، تو اب اس پہ ظاہر ہے یہ آسان تو نہیں تھا کہ ایک آدمی ایک بکرا کھا لے، تو بیٹھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں اس کے اوپر۔ اب وہ آپس میں بیٹھے تو پھر انہیں اپنے وہ جو بڑے میاں تھے وہ یاد آئے، ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ سرکار یہی معاملہ۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان حل ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ ان سے کہیں کہ ہم 100 بکرے کھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک بکرا ذبح کریں گے، اس کو پکائیں گے، ہم وہ کھائیں گے، اتنی دیر میں پھر دوسرا، جب ہم اس کو کھانا شروع کریں گے تو پھر آپ دوسرا بکرا کاٹنا شروع کریں گے۔ صحیح، تو جب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بکرا 100 آدمیوں میں کہاں پتہ چلے گا، جب دوسرا کٹے گا تو وہ پہلے والی بھی بھوک مٹ جو ہے جو کھایا ہوگا وہ بھی ہضم ہو چکا ہوگا۔ صحیح، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر وہ جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے جو ہونے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یقیناً کوئی آپ کے ساتھ بوڑھا ہے صحیح۔ جس نے یہ تجویز دی ہے، جوانوں کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ صاحب ہمارا تو جذبات دکھاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کھا لیں گے، لیکن جب کھاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح جو ہے آگے چلنا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ نہیں ہے ممکن کہ ایک آدمی جو ہے وہ بکرا کھا جائے۔ شاید سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بھی معاملہ چلتا ہے کہ صرف بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، دھوکہ کھانے سے بھی آ جاتی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو یقیناً معلومات بڑھتی رہتی ہے، قوت فیصلہ بڑھتی ہے، لوگوں کی نفسیات پتہ چلتی ہے۔ تو جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً ان کی رائے دوسروں کے مقابلے میں یعنی نوجوانوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بوڑھے کی رائے وہ کام کرتی ہے جو نوجوان کی تلوار نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا اپنے جو بزرگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ صحیح۔ اور ہمارے یہاں تو ایسا تھا بچپن میں، تو اب تو ایسا بہت کم ہو گیا کیونکہ سوشل میڈیا اور موبائل نے یہ تقریباً ختم ہی کر دیا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، صحیح، اور وہ پھر ہمیں مختلف قصے، مختلف باتیں، اپنے تجربات سنایا کرتے تھے، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ اب موجودہ دور میں ایک تو ہم بھی ذاتی طور پر خود بھی یار یہ بچے ہمیں کہاں تنگ کرنے آ گئے، اور جو ہے وہ بچوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ یار یہ تو وہی پرانی باتیں کریں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جی یہ پرانی باتیں، یہ تو جدید دور ہے، تو فاسٹ دور ہے، تو مطلب حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر دور کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ جو ذہانت تھی وہ موجود رہی۔ جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے وہ اس حساب سے ان سے تجربے حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر نوجوان جو ہے اگر ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان سے چیزیں سیکھتے رہیں گے، تو فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ صحیح۔ اور پھر جو بوڑھے ہوتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا مقام بھی بہت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ جب کوئی سفید داڑھی والا، سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو رب عز و جل اس کے ہاتھ خالی نہیں پھیرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عموماً حقیقت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی ایک عمر میں پہنچ جاتا ہے، ایک اس کو اندازہ ہو جائے گا اب بہت ہو گیا،
اب واقعی مطلب میں تھک گیا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں. اللہ پھر وہ ذرا دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے. جو پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی قضا نمازیں ہیں تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرا چلنے کا وقت ہے، اللہ اللہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اب میں نے جانا ہے. تو پھر وہ عبادت میں زیادہ لگ جاتا ہے. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہو اب کر لو بھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہو اب کر لو بھی نوری جوان تم ہو. سبحان اللہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس پروگرام زندگی بہتر بنائے اور موضوع بڑھاپے کی دانائی، اس کے حوالے سے آپ نے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سید مجاہد شاہ صاحب کی گفتگو سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ترغیب دلائی کہ اپنے بڑوں کو موقع دیں. تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو سیکھیں سمجھیں اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کریں. یقیناً انشاءاللہ آپ کے تجربات میں فائدہ ہوگا. یہ حقیقت ہے کہ جب آدمی اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. یقیناً وہ اس عمر سے گزر کر آگے کی طرف گئے ہوتے ہیں، خاندانی رکھ رکھاؤ معاملات کو بھی وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور وہ یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کے حصے ہیں. جو زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوں تو بھی ہم نے دیکھا کہ اتار چڑھاؤ آتا ہے. پھر یقیناً تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی اپنی گزاری ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں تجربات دیتے ہیں کہ بیٹا جب اس طرح کا معاملہ ہو تو تھوڑا یوں کیا جائے، صبر کیا جائے، سامنے والے کو تھوڑا موقع دیا جائے تو انشاءاللہ اس دانائی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو درست کر سکیں گے. حسنین بھائی، معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر بڑھاپا آ چکا ہے اور کچھ آنے والا ہے، اور یوں کہیے کہ کچھ لازمی بات ہے وقت گزرے گا، اللہ پاک ان کو بھی یہ ایام دیکھنا نصیب کرے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کون سی عادات ہیں کہ آدمی جس کو اپنائے تو وہ بڑھاپے میں اس کے کام آئے. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو اب اس دہلیز پہ تو آ چکے ہیں تو اب بھی وہ عادات تو اپنائی جا سکتی ہیں، جس سے ہم نے یہ دیکھا اس وقت جو ہم معاشرے میں ماحول دیکھ رہے ہیں تو نوجوان بزرگ کی بات سننے کے لیے راضی ہوتا نظر نہیں آتا. تھوڑا سا کھنچاؤ ہے، یعنی یوں کہا جائے تو دونوں جنریشنوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. اچھا، فاصلے کی کئی وجوہات لوگ بیان کرتے نظر آتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ بزرگوں کا مزاج پہلی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہر بات پہ ہی ڈانٹتے ہیں، ہر بات پہ ہی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں. اچھا، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات نافذ کرنے یا اپنا حکم صادر کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں بس اب یہ حکم ہو جانا چاہیے، یہ بات اسی انداز سے ہو جانی چاہیے. جبکہ نوجوان دور جدید کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ زاویہ تو جو بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ یوں کر کے راستہ اپنا لوں گا تو جلد بھی جاؤں گا اس مقام تک، اس منزل تک، یا اس بات کو کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا اور پھر جو ہے وہ خوبصورتی بھی آ جائے گی. لیکن بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے یوں کرنا ہے. تو وہ جو عادات ہیں وہ کون سی عادات اپنائی جائیں جس سے آدمی جو ہے وہ یوں کہیے کہ اپنے جوانوں میں مقام پا سکے اور فیملی میں بھی ایک مقام آ سکے اور بچے ہماری بات کو توجہ سے سن سکیں اور سمجھ سکیں. عرفان بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا یہ خبر درست ہے، صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو، رات میں عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر درست ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو
اور روزے کے بغیر بھی رہو، رات میں نماز بھی پڑھو اور کچھ سو بھی لیا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تجھ سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ بس یہی کافی ہے کہ تم جو مہینہ ہے نا، اس کے مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ سنیے، وجہ یہ بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تم 3 روزے رکھ لو گے تمہیں 30 کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ اس طرح تمہیں ساری عمر کا روزہ رکھنے کا بھی ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، جیسے ابھی سنا ہے کہ جوانی بھی ہوتی ہے اور پھر وہ ایک قسم کی جوانی کے ساتھ ساتھ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر نا سختی چاہنی تھی، اللہ۔ تو جب میں نے سختی چاہی تو سختی مل گئی۔ وہ کیا تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں ابھی قوت پاتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر یوں کیجئے کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھ لیجئے، اس سے زیادہ مت کریں۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن بغیر روزہ کے ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جب مجھ پر بڑھاپا آیا تو بڑھاپے کے بعد مجھے وہ بات یاد آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رخصت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا کریم ہے نا، وہ 2 جہاں کے مالک و مختار ہیں نا، وہ اللہ کی عطا سے سب غیب جانتے ہیں نا، اللہ کی عطا سے۔ بے شک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کہ کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس رخصت کو مان لیتا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں انتہائی اہم اور جامع اسباق ملتے ہیں جو دین اور دنیا دونوں میں توازن اختیار کرنے، توازن سکھاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ دین اسلام عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا، نیند کا اور دنیاوی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم بھی دیتا ہے، یعنی یہ ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہمیں درس ملا نا، وہ یہ کہ بیوی ہوں، گھر والے ہوں، ان کے حقوق کو نظر انداز کر کے عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ لوگوں سے ملاقات کرنا اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا پیارا یہ ہمیں درس مل رہا ہے نا کہ صرف عبادت 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 ہی نہیں، اللہ۔ بلکہ آپ کو جو ملاقات کرنے والے آئے ہیں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور پھر بڑا اہم ایک اور بھی ہمیں جو درس ملا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا آسان اور مستقل عمل کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آسان عمل، تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، بے شک، لیکن مستقل ہو، اس کو محبوب جانا آقا نے، اس کو پسند فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ایک اور بات ہمیں ملی کہ طاقت کا، اپنی طاقت کا اندازہ ضروری ہے کہ انسان وقتی طور پر تو جذباتی بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر تو یوں سمجھ لیں خود پر سختی کر لیتا ہے، لیکن جب وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے نے تو آنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کمزوری میں آ جاتا ہے تو یہی سختی والا عمل اس کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے نا، جو اعتدال اختیار کرتا ہے وہ طویل عرصے تک عبادت بھی کر سکتا ہے اور صحت مند زندگی بھی گزارتا ہے، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں اس سے بات درس آپ نے ملا ہے۔ کی ہے، اور بڑی پیاری حدیث پاک جو آپ نے بیان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یقیناً عبادت بھی کرے آدمی اور ساتھ ساتھ معاملات پر بھی توجہ رکھے۔ ہمارے وہاں عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آدمی کسی ایک طرف بڑھ جاتا ہے تو لازمی بات ہے دوسری چیز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میانہ روی کا بھی ہمیں درس دے رہے ہیں، اور بڑی پیاری بات کہ حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری بات ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ عبادت بھی کیجئے اور ساتھ ساتھ معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور یقیناً دنیا بھی بہتری کی طرف جاتی ہے،
دنیا کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آدمی کسی ایک طرف ذرا جھکاؤ زیادہ کرتے تو پھر دوسری چیز ڈسٹرب ہونے کے سبب جو ہے وہ خسارے میں جا سکتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جب آدمی روزگار کی طرف بڑھتا ہے اور ہم نیکی کی دعوت کا سلسلہ الحمدللہ رہتا ہے تو ہم لوگوں کو جب جا کے بولتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی روزگار بھی تو کمانا ہے لیکن نماز بھی تو پڑھنا ہے ساتھ ساتھ, تو عبادت بھی کرنا ہے اور حقوق کی ادائیگی بھی کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اسی بات کی ترغیب دلا رہے ہیں اور بڑھاپے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. دانائی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ متوازن ہو کر چلیے, آپ سارے معاملات کو ساتھ لے کے چلیے, عبادت بھی کیجئے, اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھیے, لوگوں سے میل ملاپ بھی رکھیے, روزہ بھی رکھیے اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل کرتے رہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. ہمارے پروگرام ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, لا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر خلاص ایسا عطا یا الہی, کر خلاص ایسا عطا یا الہی, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے اللہ, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ سبحان اللہ, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. تو مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً یہ ہمارا پروگرام زندگی بہتر بنائے, موضوع بڑھاپے کی دانائی. آپ مبلغین سے سن رہے ہیں اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ دانائی, سمجھداری بہت کام کی چیز ہے اور اس کو اپناتے ہوئے سارے معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے. عام طور پر یوسف بھائی یہ ہوتا ہے کہ مزاج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بچوں سے چڑ جاتے ہیں. اچھا, بچوں کی عادات بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں. اچھا, بچے اگر دادا نانا کی طرف آئیں تو پھر وہ کچھ اس انداز کو اختیار کرتے ہیں کہ مزاج نہیں بنتا ان کے ساتھ رہنے کا. اچھا, کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ شفقت کرنے کے بجائے نا کچھ غصے سے کام لے جاتے ہیں. صحیح. تو کیا ہونا چاہیے؟ شفقت ہونی چاہیے, محبت دینی چاہیے, بزرگوں کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور پھر اس کا نتیجہ کیا آ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اللہ اکبر. اس فارمولے کو, اس قول کو جس شخص نے جس عمر میں اپنے اوپر لاگو کیا وہ اس سمت چلا جو کامیابی کے منازل طے کرنے کی طرف جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, دانائی اور وہ بھی بزرگوں کی دانائی آج ہمارا موضوع. اصل میں اس عمر میں آ کے عمومی طور پہ انسان مثل بچہ بن جاتا ہے, جبکہ اسے اپنی دانائی کے ذریعے, اپنی حکمت عملی کے ذریعے اپنی اس عمر میں رہتے ہوئے سب کے ساتھ شفقت و محبت بانٹنی چاہیے. اور اس میں جب بچوں کی بات آئے نا تو بچوں کا معاملہ تو ویسے سب سے مختلف ہے. حالانکہ جو بزرگ چڑچڑے ہوتے ہیں, جو اس طرح کے معاملات رکھتے ہیں نا, وہ عمومی طور پہ محبت سے محروم ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک تحقیق میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تحقیق کے مطابق پوتے پوتیوں, نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے اچھے تعلق قائم کرنا, اس عمل سے نہ صرف خاندانی رسم و رواج بچوں میں منتقل ہوتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے ان کی زندگی کے آگے بڑھنے میں عملی صلاحیتوں کے حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے. اللہ. بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانے سے, سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. اچھا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بزرگ جو بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں عرفان بھائی, تو جب وہ بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں نا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا, ان میں ایک انرجی آ جاتی ہے. اللہ. انرجی کس قسم کی آتی ہے؟ وہ اپنے آپ کو کم عمر سمجھنے لگتے ہیں. صحیح.
مثل بچہ ہی سمجھ لگتے ہیں کہ میں جو نا بچوں کا کھیل رہا ہوں، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مذاق شریعت کے دائرے میں ہے، کوئی مسخری پن نہیں ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں، تو بچوں کے ساتھ کھیلنا ان کے سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ عرفان بھائی، آج ہم اس عمر میں ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے میرے دادا کی، میرے والد صاحب کی، یہ ہمیں لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ جب عرفان میں ہمیں لے کے بیٹھا کرتے تھے اور جب وہ اپنی زندگی کے حالات کا اظہار کرتے تھے تو میں نے بارہا اپنے والد صاحب کو دیکھا، ایک جذبات ہوا کرتے تھے اور وہ ترجمانی کیا کرتے تھے ان کے جذبات کی، ان کے الفاظ، صحیح، اور ہمارے لیے سیکھنے کا موقع تھا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، میں نہیں کہتا، لیکن جو ہم نے دیکھا سیکھا وہ یہ تھا کہ جب ہمارے والد صاحب ہمیں سمجھایا بتایا کرتے تھے، ہم بور نہیں ہوتے تھے عرفان بھائی، ہمیں کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آ رہا ہوتا تھا کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر ہم اسے حاصل کریں۔ تو میرے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اس دہلیز پر ہیں تو اپنے چھوٹوں کو لے کے بیٹھیں، ان کو شفقت دیں، ان کو محبت دیں، ان کو اپنے قریب لے کر آئیں۔ اپنے قریب لائیں گے تو ان کی تربیت کا، ان کے سیکھنے کا جو یہ معاملہ ہے نا، بہت آگے تک جائے گا۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا عرفان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریا رحمت سے صرف بڑوں نے فیض حاصل نہیں کیا، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دریا رحمت سے بچوں نے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے، سبحان اتنی شفقت فرماتے تھے کہ انہیں اپنے پاس بلاتے، سبحان اللہ، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، انہیں اپنی گود میں بٹھاتے، انہیں دعائیں دیتے اور دنیاوی اور اخلاقی تربیت فرماتے، اور ان کے بڑوں کو اس بات کا درس ارشاد فرماتے کہ ان کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی تربیت کرو، اور ان کی آخرت سنوارنے کے لیے بھی ان کی تربیت کرو۔ سرکار یہی ارشاد فرماتے کہ ان کے آخرت سنوارنے کے لیے بھی انہیں تعلیم دو۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، بچے کو صرف اسکول بھیج دینا، اس کو دنیاوی تربیت دے دینا کافی نہیں ہے، اس کو آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں سمجھانا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بچوں کی جو اہمیت ہے نا، اس کا اندازہ اس فرمان سے لگائیے۔ سبحان اللہ، بہت عالی شان فرمان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں۔ اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت کی چڑیاں ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پر مہربان تھے۔ سبحان اللہ، کیا مطلب، یہ فطری بات ہے، انسان جس کے ساتھ جیسا رویہ رکھتا ہے نا، اس کو وہی عمل ہوتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے شفقت فرمائی تو یہ بچے بھی سرکار سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو صرف بڑے ہی استقبال کے لیے نہیں آتے، بلکہ بچے بھی فرط محبت سے گھروں سے نکلتے اور سرکار کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ بچے، عرفان بھائی کتنی پیاری بات ہے، جب استقبال کے لیے آتے تو سرکار بڑوں کی طرف توجہ نہ فرماتے، اللہ، بلکہ ان بچوں میں سے کسی بچے کو اٹھاتے، سبحان اللہ، اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے، اللہ سبحان اکبر، اللہ، کسی بچے کو پیچھے بٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور میں چھوٹا تھا، اللہ، تو میں بھی محبت کے ساتھ استقبال کے لیے حاضر ہو گیا۔ جب میں استقبال کے لیے حاضر ہوا، عرفان بھائی کیا نصیب پایا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اپنی سواری پہ آگے بٹھا لیا، سبحان اللہ، اور حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک کو پیچھے بٹھا لیا، اور آپ فرماتے ہیں اس طرح میں آگے بیٹھا ہوا تھا، بیچ میں سرکار تشریف فرماتے، پیچھے حضرت حسین یا حسن تشریف فرماتے، ہم تینوں مدینے میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی عرفان بھائی، یہ درس ہے، یہ تعلیمات ہیں سرکار کی کہ ہمیں اپنی زندگی کے اس پہلو کو جو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے کس طرح گزارنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں،
آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا معیار بنے، آپ کا امیج بنے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر شفقت و محبت کا عنصر باقاعدہ پیدا کریں، اور جن جن سے ملاقات کریں عرفان بھائی ان کے سامنے آپ کی محبت نظر آئے. یہی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ماشاء اللہ. یعنی یوں سمجھیے کہ بڑھاپے کی دانائی میں اس بات کو ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ اپنا انداز بچوں کے ساتھ شفقت بھرا رکھیں، مہربانی والا انداز. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم کو تعلیم فرمائی کہ بھئی بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، اور یوں کہیے کہ عنایت کیجیے، ان پر توجہ کیجیے. انشاءاللہ بڑھاپے کے وقت میں آپ کی بات وہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے. ہم ہوتا یہی ہے کہ پہلے وہ محبت کے ماحول کو پیدا کرتے نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ سامنے والا سن لے اور سمجھ لے، اور جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کر لے. امیر اہل سنت کا ایک قول میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت اطاعت کراتی ہے. پہلے آپ محبت پیدا کیجئے، اور محبت کا انداز وہی ہے کہ جو تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ، یعنی بچوں کے ساتھ معاملہ آیا تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ جو معاملہ آیا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، گھر کی خواتین کے ساتھ ہمیں کیسا اپنا برتاؤ رکھنا ہے، جس سے محبتیں قائم ہو سکیں اور معاشرہ گلے گلزار ہو جائے اور آپ کی زندگی بہترین بن جائے اور زندگی بہتر ہو جائے. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بزرگ کچھ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی جوان ہماری بات سنتے نہیں ہیں، توجہ دیتے نہیں ہیں. جوان جو ہے وہ یہ شکوہ اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہر بات اپنے انداز سے کرنے کی بات کرتے ہیں. دور بدلتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ بدل گئی ہے، ماحول تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، ہمیں اس انداز سے کام کرنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یوں کر لو، تو پھر یہ جو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، جس کے سبب جو ہے وہ بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی تھوڑی مشکل محسوس ہونے لگتی ہے، بزرگوں کو بھی اور جوانوں کو بھی. تو زندگی بہتر بنانے کے لیے قرآن و سنت کو اپنی زندگی پر نافذ کیجئے، عمل پیرا ہو جائیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ تعلقات رکھیے، بڑوں کے ساتھ محبت سے ملیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ جو ہے اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ عزوجل بڑھاپے کی دانائی بھی حاصل ہوگی اور زندگی بھی بہتر ہوگی. ہمارے پروگرام میں پیکیج بھی شامل کیا جاتا ہے. بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے پرانا حاجی کیمپ میں. سیگمنٹ ہے بہترین لوگ، ٹاپک ہے اچھے اور برے لوگ. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. پیارے اسلام بھائیوں، بہترین لوگ وہ ہیں جو جہاں جائیں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. 3 بار یہی ارشاد فرمایا. تو ایک شخص نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے بھلے اور برے لوگوں کی خبر دیجئے. فرمایا، تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. معلوم ہوا معاشرے میں بہترین لوگ وہ ہیں جس سے دوسروں کو بھلائی کی امید ہو اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. یعنی لوگ فطری طور پر ان سے اطمینان محسوس کریں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ جہاں ممکن ہو بھلائی کرتے ہیں. اور برے لوگ وہ ہیں جن سے لوگ ڈرنے لگے کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے بھلائی کی توقع نہیں بلکہ شر ہی کی امید ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھلے انسان بن کر دکھائیں تاکہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں اور بھلائی کی توقع رکھی جائے. اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، بھلا انسان بنائے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین لوگ. مبلغ دعوت اسلامی ہماری تربیت کر رہے تھے، اور بڑی پیاری بات کہی کہ آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے حسنین بھائی کہ لوگ آپ سے شر کی جو ہے وہ توقع نہ کریں، خیر کی توقع کریں. یعنی یہ اگر آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جوان آپ کے پاس بیٹھے
Right. اس کو لگے کہ بھائی آپ جو ہے صرف ہمارا کہتے ہیں کلاس ہی نہ لیں، تربیت ہی نہ کرتے رہیں خالی، لیکن محبت کے ساتھ گفتگو بھی کریں، مسائل کا حل بھی دیں. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے نا تو ہم اس کی وہ پرابلم گنوانے لگ جاتے ہیں اور پرابلم آنے کے سبب گنواتے ہیں، یوں کیا تم نے، یوں کیا تم نے. بھائی یہ تو ہو چکا ہے، اب وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ اپنی زندگی کے تجربات دیجئے، آپ اس کو اس کا حل دیجئے کہ وہ جو غلطی کر چکا ہے، یقیناً آپ کی عمر بڑھ گئی ہے، بہت کچھ آپ نے زندگی کے معاملات میں دیکھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، تو اب آپ اس کو یہ سمجھائیے کہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے وہ کیسے نکل سکتا ہے. ورنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے حسنین بھائی کہ آدمی جو ہے بولتا ہے کہ یار ان کے پاس جائیں گے نا تو یہ ایک ہی چار کر دیں گے، وقت ہی ضائع کریں گے، سیکھنا سکھانا کچھ بھی نہیں ہے ان سے، بلکہ وہ کہتے ہیں پہلی ٹینشن میں ہوں اور ٹینشن بڑھ جائے گی. یہ ہوتا ہے نا حسنین بھائی. یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو وہ انداز اختیار کرنا چاہیے، یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ دانائی اپنائیے، اپنے اندر سمجھ بوجھ پیدا کیجیے، سمجھداری کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیے، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، لوگوں سے تعلقات کا معاملہ ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی گزارنے کے معاملات ہو، سب کو دانائی کے ساتھ. یقیناً بڑھاپے کی دانائی بہت اہم چیز ہے. یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس آنے والا جو ہے نا وہ خوش دلی کے ساتھ آئے اور کچھ لے کر ہی لوٹے. تو انشاءاللہ ایسے لوگ جو اس طرح کا ماحول رکھتے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تنہا بھی تو رہ جاتے ہیں نا بیچارے. یہ آپ نے پہلے بھی ایک جملہ کہا نا تنہا رہ جانے پہ، مجھے بھی وہ ایک تحریر میں پڑھا تھا پچھلے دنوں کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کیس کرنے کا ریکارڈ بنا دیا، 2600 کیس کر دیے بھائی اس نے، اور اس میں لکھا تھا کہ اس نے والدہ پہ بھی کر دیا، اس پہ بھی کر دیا، یہاں تک کہ جو بک ہے، ورلڈ بک ہے گنیز، اس میں اس کا نام شامل کیا، اس نے ان کے اوپر بھی کوئی کیس کر دیا اور ان سے بھی جو ہے $1 لے لیے. اب ایک پروگرام میں اس سے اینکر گفتگو کر رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ لوگ مجھ سے جو ہے نا دور بھاگتے ہیں، کیا سبب؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ بھئی آپ کا انداز کیا ہے، انداز کیا ہے آپ کا، لوگ کیوں دور بھاگ رہے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے عمر کا ایک حصہ عطا کیا ہے جس میں آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے. اب جب آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ اپنی عمر جو گزار کر آئے ہیں اس کے تجربے کے ساتھ اپنے جوانوں کی تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو ایک اچھی راہ لے جا سکیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی زندگی کے ایام گزارنا آسان ہو جائے گا اور ان کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی. یہ جو معاملہ ہے عمر کا، تو یہ عمر کا جب معاملہ آتا ہے آدمی کا تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مزاج، کچھ انداز بدل جاتا ہے. کہ کیا ایسا انداز اختیار کرے کہ آدمی کے اندر سنجیدگی ہو، تھوڑا ماحول اچھا بنے؟ عرفان بھائی، اصل میں تو سب سے پہلے بات اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ عمر اپنی جگہ اثر رکھتی ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے عمر جو ہے یہ بہت کچھ اس کو سکھا رہی ہوتی ہے. صحیح. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کو اس بات کا احساس ہوتا جاتا ہے کہ مجھے زیادہ برداشت کرنا چاہیے، اور جو جتنا برداشت کرتا ہے وہ جو ہے اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا جاتا ہے. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، میں نے درخت سے شفقت کرنا سیکھی، اللہ اکبر، میں نے اس کو پتھر مارا، اس نے مجھے پھل دیا. اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ. تو جو بڑے ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جب ان کے اندر سنجیدگی، بردباری آئے گی تو یقیناً اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے. بے شک. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن جو ہے اس کا چہرہ تر و تازہ تھا، سبحان اللہ. اور اس کے چہرے کی جو ہے خوبصورتی، اس کا وقار جو ہے وہ کسی بوڑھے شخص کا لگتا نہیں تھا. مطلب عمر سے وہ بظاہر میچ نہیں کرتا تھا، کہ عمر تو اس کی تھی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی 70 سال کا ہے، 80 سال کا ہے. ہم قبلہ امیر علیہ سنت کو دیکھیں نا، آپ کا چہرہ کیسا خوبصورت چہرہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب امیر علیہ سنت کے چہرے کی زیارت کرے تو خود بخود جو ہے وہ ایک محبت خود بخود جاگ جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تر و تازہ ہوتے، آپ کی شخصیت میں کشش ہے. تو اس بوڑھے شخص سے کسی نے پوچھا کہ آخر یہ آپ کے چہرے پر اتنی کشش کیوں ہے، اتنی رونق کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کوئی خاص چیز استعمال نہیں کرتا،
لیکن میں وہ طریقہ اختیار کرتا ہوں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں نے کائنات کے سب سے بڑے طبیب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ چیز حاصل کی ہے، اور اس کے استعمال سے انسان کی بے لگام خواہشات بھی قابو میں رہتی ہیں، اور جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے بتانا شروع کیا کہ کیا چیز ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ میری زبان اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، سبحان یعنی اللہ۔ کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں تو فضول گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان کو اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، اللہ۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور وہ چیزیں جو کہ دیکھنے کی ممانعت ہے ان کو دیکھتا نہیں ہوں۔ میرے ہاتھوں کی زینت یہ ہے کہ میں ان سے دوسروں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، دوسروں پہ احسان کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ دوسروں کے ساتھ نرمی والے معاملات کرتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ میرے قدموں کی ثابت قدمی یا حسن کی وجہ یہ ہے کہ میں ان قدموں کو کسی غلط جگہ استعمال نہیں کرتا۔ میرے دل کا سکون جو میرے چہرے پر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر رب عز و جل کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور اس محبت کو میں نے اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے۔ میری عقل کا زیور حکمت اور دانائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جو عمر گزاری ہے نا، اس سے جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو میں نے جمع کر کے رکھا ہے، ان کو ضائع نہیں کیا۔ جو جو سیکھتا رہا اس کو میں جمع کرتا رہا، اور میرے اپنے نفس کی جو غذا ہے وہ رب عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری ہے، سبحان اللہ۔ اور میری ہر خواہش یہ ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، اللہ عز و جل کے عطا کیے ہوئے ایمان کو اپنے ساتھ سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جاؤں، سبحان اللہ۔ اور یہی جو ہے میری خوبصورتی کا راز ہے۔ ہاں۔ اسی چیز نے میرے چہرے کے اندر جو ہے یہ خوبصورتی پیدا کر دی ہے، اس کے اندر رونق ہے، میرے دل میں سکون ہے۔ ظاہری حسن تو وقتی ہوتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہوتی ہے ایک وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے، مگر جو باطنی پاکیزگی ہوتی ہے نا وہ انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور اس کے کردار کو جو ہے روشنی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اسلامی بھائی نمازوں کے تہجد کے پابند ہوتے ہیں، اللہ۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو ان کے اوپر ایک رونق ہوتی ہے، ماشاء اللہ۔ اور وہ مطلب ایسی رونق ہوتی ہے کہ عموماً وہ کچھ باقی کریم وغیرہ یہ سب چیزیں استعمال نہ بھی کریں تو پھر بھی وہ جو ہے ایک اس کے اندر کشش محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر جو ہے رب عز و جل کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر لیں، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمایا اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارے چہرے میں بھی خوبصورتی ہوگی، ہمارے کردار میں بھی کشش ہوگی، لوگ ہمارے قریب بھی آئیں گے، ہمارے چھوٹے ہماری بات سنیں گے بھی، اور نہ صرف بات سنیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے، وہ بات ان پر اثر بھی کرے گی۔ ماشاء اللہ۔ اب جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے یقیناً ہم موت کے قریب ہوتے جاتے ہیں، اللہ۔ یہ تو ایک حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب لے کر جا رہا ہے۔ ایسے ہی۔ اب جو شخص بوڑھا ہو گیا، ایک عمر کی حد ہے، اب وہ اس پر پہنچ گیا تو اب اسے اندازہ تو ہے نا کہ یار اب تو میرے پاس کوئی اور منزل نہیں بچی ہے، اب میری منزل جو ہے اب صرف موت ہے۔ موت۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب اندازہ ہو رہا ہے کہ یار اب عبادت میں زیادہ مشغول ہو جائے، سبحان اللہ۔ رب کو راضی کرنے والے زیادہ کام کرنے لگ جائے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، کافی عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے، لیکن وہ مفہوم مجھے اس کا یاد ہے کہ ان کی عمر زیادہ ہوئی لیکن ان کی عبادت میں کمی نہیں آئی، زیادہ کثرت سے کرنے لگے۔ اللہ۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا، سرکار آپ تو ساری عمر ہی عبادت کرتے رہے، اب تو آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اب آپ مطلب اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ جب گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے نا، اللہ۔ یا کوئی شخص دوڑ رہا ہو اور جب وہ نشان جو منزل ہے وہاں پہنچنی ہو تو وہ اپنا سارا زور لگا دیتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، سبحان اللہ۔
کیا بات ہے. تو میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کثرت سے عبادت کروں. اب تو موت نظر آ رہی ہے, ماشاء اللہ. تو میں جب دنیا سے جاؤں تو ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلا جاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت پیاری گفتگو شاہ صاحب آپ نے فرمائی, اور یہ بڑی پیاری بات آپ نے یوں کہی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو دی ہے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیجئے. وہ جو قلب کا سکون ہے وہ آپ کے چہرے سے بھی آیا ہونے لگے گا. جو عبادت کا نور ہے وہ آپ کے قلب پر, وہ انشاءاللہ آپ کے چہرے سے بھی آیا ہوگا. اور آپ جب عبادت کریں گے, اپنے رب سے اپنی تعلقات کو مضبوط کر لیں گے, تو انشاءاللہ پرسکون زندگی آپ گزاریں گے. اور اتنی پرسکون ہوگی کہ آپ کے چہرے کے سکون کو دیکھ کر لوگ سکون پائیں گے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں, آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے, بزرگوں کی یہ دانائی ہمیں کن غلطیوں سے بچاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جی بھائی حسنین بھائی, بزرگوں کی یہ جو دانائی ہے نا, وہ ہمیں کن غلطیوں سے بچا لیتی ہے؟ ماشاء اللہ. عرفان بھائی, جو سوال کال کی صورت میں آیا ہے, تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے ہم ایسی ہستی کی بارگاہ میں کیوں نہ حاضری دیں کہ جن کے تجربات نے پوری دنیا میں اس وقت الحمدللہ دین کا پیغام پہنچایا. وہ میری مراد کون ہے؟ امیر اہل سنت, بانی دعوت اسلامی, حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ. الحمدللہ فرماتے ہیں کہ سن ہجری کے حساب سے میں اپنی زندگی کے 74 سال گزار چکا. اللہ. اور بزرگوں یعنی بوڑھے صاحبان کی خدمت میں کچھ مدنی پھول جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں. تو آئیے اوپر مدنی پھول سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اولاد سے اور گھر کے دیگر افراد سے شکایات ہوتی ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بھی بتایا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ احترام سے بھی پیش نہیں آتے اور ہماری باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین فرماتے ہیں کہ میری گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ خود سنبھل جائیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالیں, اپنے آپ اوپر کنٹرول کریں اور کچھ احتیاطیں کریں. وہ کیا ہیں کہ جب آپ احتیاطیں کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آپ ان کے ہاں معزز ہو جائیں گے, آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور آپ کی بات صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ مانی بھی جائے گی. حسین بھائی گویا کہ یوں کہ آپ کو جو بزرگوں کی دانائی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ان کی تجربات کی روشنی میں جو ہے نا اپنے معاملات کو لائیے, کیونکہ ایک آدمی اس عمر کے حصے سے گزر چکا ہے جس پر اب آپ آئے ہیں. جی جی. تو اب اس نے جو کیا ہے نا اس کو آپ سمجھیں, اور یقیناً جب آپ ان کے ساتھ, اصل میں پرابلم میں نے یہ دیکھی ہے کہ ہم مشورہ کرنے میں تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں. کتراتے ہیں. جی شاہ صاحب. جیسا ابھی آپ نے فرمایا, اب یہ دنیاوی طور پہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کرنی ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی فیلڈ اپنانی ہے, تو اس کے اندر ہم اب جو ہوتے ہیں اپنے سے سینئرز ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, صحیح, ان سے مشورے کرتے ہیں. تو زندگی کے ہر معاملے میں ایسا ہی ہے. ہمیں اپنے گھر کے معاملات میں بھی اس طرح کرنا چاہیے. جو ہمارے بڑے ہیں, ہمارے وہ ہیں, دادا ہیں, یا جو بھی مطلب ہمارے ہیں, ہم ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس بیٹھیں اور اپنی زندگی کا جو بھی اسٹیپ اٹھانا ہو نا ان سے مشورہ ضرور کر لیں. یعنی جو بہت سارے گھر برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں, بہت سارے گھر. مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ گھر کے معاملات ہوتے ہیں, تو عموماً جب شادی کو کچھ عرصہ ہوا ہوتا ہے نا تو کچھ معاملات کچھ ہونا شروع ہوتے ہیں. ابتدائی کچھ عرصہ ہوتا ہے نا, سال 6 مہینے کا, تو اس کے اندر اس کے بعد تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت اگر وہ کوئی سخت فیصلہ لینے کے بجائے اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ جائیں نا, اور جو شکایات ہیں وہ ان سے کہیں کہ یہ معاملہ ہے, تو کافی حد تک جو ہے نا یہ معاملات بہت پیاری بات آپ نے کی شاہ صاحب. اور یہ بڑی اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے میں اس انداز کو وہ لوگ نہیں اپنا رہے ہیں. اور اس میں ایک بات کو یوں ایڈ کر لیں کہ کسی بھی معاملے میں سمجھدار سے نہیں, تجربے کار سے, یعنی جو اس کام کا تجربہ رکھتا ہے اس سے مشورہ کرے. ہر جگہ سمجھداری چلے یہ ضروری نہیں ہوتا, تجربے کاری بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ قوم جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ کے نا وہ تجربے کار لوگوں کو بیک پہ ڈالی جا رہی ہے. ایک کسی کا قول بھی ہے نا کہ ہر بوڑھا سمجھدار نہیں ہوتا, کچھ بیوقوف بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. اللہ 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 پاک آسانی فرمائے. ایک اور کالر ہے, آئیے سنتے کیا کہہ رہے ہیں. بزرگوں کے تجربات نوجوانوں کے لیے کیوں اہم ہوتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں.
جی یوسف بھائی، تجربات کیوں اہم ہوتے ہیں بوڑھوں کے؟ ان لوگوں سے معلوم کریں، نوجوانوں سے جنہوں نے کبھی بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بہت ساری ناکامیوں کا منہ دیکھا، اللہ اللہ، اور ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے، ان کو بیک پہ نہیں ڈالتا، ان سے مشاورت کرنے کے بعد اپنی زندگی کے ہر قدم کو اٹھا رہا ہوتا ہے، تقریباً 80-90% کامیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی شعبے میں آگے بڑھ رہے، آج وہ کاروباری مثال دیتا ہوں عرفان بھائی، کاروبار جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو آج وہ بڑی اے سی کے روم میں بیٹھ کے جو ٹھاٹ باٹ دکھا رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کے کسی بڑے کی بہت زیادہ مشقت اور محنت پوشیدہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ آج وہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو سائٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کے والد صاحب جو بڑے ہوں گے نا، ان کا تجربہ اس سے زیادہ ہوگا۔ صحیح۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بڑے کے تجربے کو تجربہ سمجھیں، اس کو یہ نہ سمجھے کہ بڑا ہو گیا تو آج کا جدید دور ہے تو یہ نہیں، آج کے دور کے حساب سے بھی وہ مشورہ دے دیں گے وہ، کیونکہ اللہ نے صاحب عقل بناتا ہے بزرگوں کے اندر عمومی طور پہ، بیوقوف بھی ہوتے ہوں گے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اگر سمجھدار کو آپ لیں گے نا، اس سے مشورہ کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی جوں جوں عمر گزرتی جاتی ہے، تجربات حاصل ہوتے جاتے ہیں، مشاہدات ہوتے جاتے ہیں، اور پھر آدمی ان چیزوں سے یقیناً سمجھداری کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہی ہے کہ جو عمر بڑھتی ہے نا تو ٹھہراؤ آتا ہے۔ یہ جو سب سے اہم چیز ہے نا یوسف بھائی، وہ میں یہ سمجھاؤں کہ جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی نا تو آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں ٹھہراؤ آتا جائے گا۔ شیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں، کیا ہے کہ وہ جوانی میں آدمی جلدی فیصلے کرتا ہے، تیزی دکھاتا ہے، اور پھر ہوتا ہے یہ کہ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جب عمر بڑھ چکی ہوتی ہے تو پھر وہ کئی تجربات کے ساتھ زندگی گزار کر آگے آئے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر تھوڑا سوچ کر سمجھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ فیصلہ درست۔ عرفان بھائی آپ کی بات معذرت کاٹ رہا ہوں، یہ جو آج جذبات سے فیصلہ جو شخص کر رہا ہے نوجوان، چونکہ جو بزرگ ہے وہ جوانی سے گزر چکا ہے، نشیب و فراز دیکھ چکا ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش جو وہ کر رہا ہے تو اپنے تجربے کے بہاف پہ کر رہا ہے کہ اگر تم یہ فیصلہ اس طرح کرو گے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ اللہ، تو ان کی بات کو رد نہ کیا جائے، ان کی بات کو ان کے تجربے سے فائدہ ہی اٹھایا جائے۔ بزرگوں کے لیے نا امیر اہل سنت کی کچھ نصیحتیں بڑی پیاری ہیں، تو چلو ہم بزرگوں کو مدنی چینل کے ذریعے ہم وہ نصیحتیں پہنچا دیتے ہیں۔ ویسے تو الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے جو شرکت کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں تو بہت آسان اور بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں نا یہ لوز ٹاکنگ نہ کریں، اللہ، کیونکہ بعض اوقات بزرگوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے موقع بولتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اسی طرح ٹوکتے رہتے ہیں، ہر کسی کی باتوں میں، گھر کے معاملات میں یوں سمجھ لیں انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگ اگر اس طرح کام کریں گے تو پھر ان کی وہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ معزز نہیں رہتے، اللہ، بلکہ بعض اوقات تو ایسی صورت بھی اختیار ہو جاتی ہے کہ گھر والے تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں تک بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کر دے۔ مطلب یہ کہ یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے اب وہ صحیح نہیں ہے، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اس لیے یا اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کو اب اٹھا لے، یعنی موت دے دے۔ یعنی ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے، بزرگوں کے ادب کا درس دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تو درس ہے، لیکن بزرگوں کے لیے بھی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جیسے شروع میں امیر اہل سنت نصیحت تھی کہ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ بسا اوقات بزرگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صحیح بات کرتے ہیں، اور صحیح بات کرنا بھی کیا درست نہیں ہے؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ تیار رہیں۔ کس چیز کے لیے تیار رہنا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ سارے گھر والے مل کو آپ کو گھر کے کونے میں ڈال دیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ پھر اولڈ ہاؤس جو بنے ہوئے ہیں اس طرف بھیج دیں۔ فرماتے ہیں میرے بھولے والے بزرگوں، یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو آپ کہہ رہے ہو یا کر رہے ہو وہ صحیح ہی ہو، مدنی چینل کے عظیم، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بات آپ صحیح کہہ رہے ہو تو صحیح، لیکن وہ موقع وہ محل ایسا ہو کہ جس وقت آپ وہ بات کرنی ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات موقع مال والی نہ ہو، تو لہٰذا جب بات کی جائے، وہ کہتے ہیں نا پہلے سوچو پھر بولو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین پہلے غور کیجئے کہ آپ کی بات مانی جائے گی یا نہیں۔ اگر مانی جائے گی تو پھر تو بات کی جائے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر مانی جائے گی تو پھر تو بات کی جائے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مانی نہیں جائے گی
تو پھر میرے سنت فرماتے ہیں وہ ہے نا ایک چپ سو سکھ. تو پھر چپ رہیں, اپنا وقار بھی آپ کا برقرار رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی عزت بھی برقرار رہے گی. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, ہم مسلک کا تو امام ہے, ہم مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری, ہاں تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری, تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں, تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں, تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گئے جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ, تنہا چلاتا ہو گیا جہاں تیرے ساتھ. سبحان کیا بات ہے, کیا بات ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. میٹھا تیرا. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی حسنین بھائی, اور امیر سنت کی تربیت, توجہ دلانا یہ بہت اہم ہے بزرگوں کی طرح. کہ دیکھیے جو کالر ہمارے ساتھ تھے اور ہم سے پوچھنا چاہتے تھے کہ بھئی ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو وہ فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے. بوڑھوں سے فائدہ اٹھانا ہے نا, اور یقیناً اٹھانا چاہیے. ان کے تجربات سے, ان کے مشاہدات سے, ان کے واقعات سے سیکھیں, سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. کیا ہر مسئلے میں بزرگوں کا مشورہ لینا فائدہ مند ہوتا ہے؟ شاہ صاحب, ہر مسئلے میں بزرگوں کا مشورہ لینا فائدہ مند ہوتا ہے؟ دیکھیں جناب, جو تو شاہ صاحب یوں بھی ہے نا, وہ جو ہم نے ایک بات کی کہ بھئی یہ دیکھا جائے کہ جس بات کے لیے آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے تجربات میں بھی رہی ہے نہیں رہی ہے. اب ایک بزرگ ہیں, وہ کاروبار انہوں نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں, جاب کرتے رہے, اور اب آپ جو ہے وہ جاب کے بجائے آپ کاروبار کی طرف جا رہے ہیں, تو اب آپ بول رہے ہیں کہ یار وہ کاروبار کیسا ہوگا, تو انہوں نے تو جاب کی, ان کے پاس تو تجربہ ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اصل میں اب جو جس زندگی کے جس نشیب و فراز کو دیکھ چکا ہے, اس سے گزر چکا ہے, وہ اسی کے حوالے سے بہتر مشورہ دے سکتا ہے. مثال کے طور پر میں کپڑے کا کام کر رہا ہوں, اب کوئی انڈے کا کام کرنے والا آئے گا اور میرے سے پوچھے گا تو میں اس کو کیا بتا سکتا ہوں, اپنی فیلڈ کا ہی بتا سکتا ہوں. تو یہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایک نوکری کرنے والا بزنس کرنے کے اصول کیا بتائے گا. اب وہ نوکری کرتا بھی کسی آفس میں, یا تو کسی مطلب بزنس سینٹر میں کام کر رہا ہے, کسی شاپ کے اوپر ہے جی, کپڑے کی شاپ پہ کام کر رہا ہے, اب وہ نہیں کر سکا بزنس لیکن نوکری کر رہا ہے, اس کو 20 سال ہو گئے نوکری کرتے ہوئے کپڑے کا دکان کے اوپر, تو وہ اس سے تو مشورہ مانگا جائے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اب ایک صاحب جو ہے سارے عمر وہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے آفس میں فائلیں وغیرہ وہ کمپوز کلا سب کرتے رہیں, اب وہ ان سے جا کے میں بولوں میں نے کپڑے کا کام کرنا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس حساب سے تو نہیں بتا سکیں گے نا مجھے. تو یقیناً ہر معاملے میں بزرگوں سے پوچھنا چاہیے, لیکن اس بزرگ سے جو اس فیلڈ سے وابستہ. بہت پیاری گفتگو کی, کالر کی بات کو بڑا اچھے انداز سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے شاہ صاحب نے کہ بھئی دیکھیں بڑوں کا تو ادب کرتے رہیں گے, اور ان بڑوں کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہوا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کس والے بڑے سے تعلق ہمارا ذات, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ والد صاحب بھی بڑے ہیں اور چاچا بھی بڑے ہیں. اب والد صاحب جاب کرتے رہے ہیں, چاچا کاروبار کر رہے ہیں, تو اب اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاچا کی طرف بڑھیں گے, لازمی بات ہے. والد صاحب سے صرف مشورتاً بات کریں گے, لیکن تجربات کی جو کا نفع اٹھانا ہے وہ یقیناً آپ چاچا سے اٹھا سکیں گے, اور آپ کو ان کا مشورہ فائدہ دے سکے گا. جہاں ہمیں بزرگوں کی دانائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, وہاں بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مزاج میں
نرمی لائیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جو نرمی ہوتی ہے نا تو پھر لوگ ذرا آپ کی بات پر توجہ کریں گے, آپ کی بات کو جو ہے وہ سمجھیں گے, اور یوں سمجھیے کہ آپ کی دانائی سے نفع اٹھا سکیں گے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مزاج تھوڑا سخت ہو جائے تو آپ چاہے کتنی بھی دانائی رکھتے ہوں, کتنی بھی آپ کے اندر جو ہے وہ دانائی موجود ہو, وہ پھر آپ تک ہی رہ جائے گی, آگے بڑھ نہیں پائے گی, کیونکہ آپ کی مزاج کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آئیں گے نہیں. اور امیر سنت نے ہماری جو تربیت کی بڑی پیاری بات کی کہ گھر میں اگر آپ ہیں اور گھر کے معاملات میں اگر آپ بار بار لوگوں سے گفتگو کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی بات کو اتنی توجہ سے سنا نہ جائے, یہ بات سمجھی جائے کہ کہاں کب اور کس سے کرنی ہے اور کیسے تربیت کرنی ہے, کہاں دانائی دکھانی ہے. یہاں بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ دانائی جو ہے وہ کہاں دکھانی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے, سیکھنے اور عمل کرنے کی سعادت فرمائے. یقیناً مبلغین کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی پر نافذ کر کر اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ. زندگی بہتر بنائے, زندگی بہتر بنائے.